کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ آپ کے محلے کا امام یقیناً غریب ہے، یقیناً وہ غریب کا بیٹا ہے، مگر وہ تو قرآن جانتا ہے نا، آپ سے تو افضل ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہی ہے، سب سے افضل وہی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے مقصد کو سمجھیے۔ آج جو یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حالات قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے، ہم خود ہی نہیں سمجھتے تو ہم دوسرے کو کیا سمجھائیں۔ اب ذرا غور کیجئے، آج سے 1400 سال پیچھے جائیے، اب سمجھیے کہ آپ کا دل دماغ 1400 سال پیچھے چلا گیا اور آپ مکہ کے ان سگلاک زمین پہ ہیں جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک خدا کا ماننا تو بہت دور کی بات ہے، ایک خدا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس ٹائم میں تنہے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوا، نہ اس کے پاس کوئی لاؤ ہے، نہ لشکر ہے، نہ طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ کوئی کالج نہ یونیورسٹی کا ڈگری ہے، نہ کوئی اس کو پڑھاتا ہے۔ تنہے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ، اور سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہی اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، یہی اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ کوئی طاقت استعمال نہیں کی، کوئی توپ تفنگ کا کوئی ہی استعمال نہیں ہوا، کوئی AK-47 لے کے نہیں گیا تھا، وہی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے تو مکہ کی عورتیں گھر سے باہر آ کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کے دیوار میں کان لگا کے قرآن سنتی تھی۔ جب وہ لوگ بند نہیں کر سکے تو شکایت لے کے آئے نبی کے پاس اور آ کے کہنے لگے اے محمد، آپ اپنے دوست سے کہہ دیجئے کہ رات میں قرآن تھوڑا ہلکی آواز میں پڑھا جائے۔ وہ کوئی محمد کے ماننے والے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے 360 بتوں کے پجاری تھے، مگر قرآن کی فضیلت اور برکت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے۔ اور لوگ، آپ نے سورۃ النجم کا واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران اس سورت کا نزول ہوا، اور جب اس سورت میں آیت سجدہ کا نازل ہوا، اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، سارے کافر سجدے میں گر گئے، پورے سجدے میں گر گئے۔ بعد میں کہ یار ہم کیوں سجدہ کیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود پریشان کہ ہم کیوں سجدے میں گرے، تو اللہ کا کلام کے اندر وہ جادو ہے، وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے۔ جادو سے آپ وہ جادو مت سمجھنا جو آج کل ہم لوگ کرتے پھرتے ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، وہ جادو نہیں۔ جادو سے مراد اللہ کا کلام کے اندر وہ طاقت اور وہ صلاحیت ہے کہ اللہ کا کلام جو سنتا ہے وہ اس پر عمل کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ بہرحال وقت ہوتا چلا ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس ٹائم میں جو نبی آتے اللہ وہ صلاحیتیں ان کو دے کے بھیجتے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی کا سلسلہ بند، نبی کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، مگر اس دین کو قیامت تک چلنا ہے۔ یہ چلے گا کیسے؟ یہ چلے گا قرآن کے ذریعے سے، یہ چلے گا قرآن اور احادیث کے ذریعے سے۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں ایک بات تھی کہ وہاں فصاحت، عرب علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھے گا عرب کے معنی کیا ہے؟ عرب کے معنی بولنے والا، اس لیے عرب والے اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، اور عرب کا علاقے کے علاوہ ساری دنیا کو وہ لوگ عجم کہتے ہیں۔ عجم
یعنی ہم چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، جرمن میں ہو، امریکہ میں ہو، یہ سب کو وہ لوگ کہتے ہیں عجم، یہ عجمی ہے۔ عجمی کا مطلب کیا؟ یہ لوگ گونگا ہے، بولنا نہیں آتا ہے۔ آپ گونگے ہو، آپ کو تو بولنا آتا ہے، مگر وہ سب کو گونگا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت میں ان کا اچھا پیسہ پڑ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہلانے لگا کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بولنے والا نہیں۔ تو بہرحال ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے لبید۔ وہ کیا ہوتا تھا، سال میں ایک میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں پورے عرب کے شاعر جمع ہوتے تھے اور اپنے اپنے اشعار سناتے تھے، اور جس کا سب سے عمدہ شعر ہوتا تھا اس کو لکھوا کر کے کندہ کرا کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے تھے اور بولتے تھے کہ اس سال کا سب سے بہترین شاعر ہمارا یہ ہے، یہ ہمارا قومی شاعر ہے، یہ ہمارا جو ہے نشان کے طور پر اس کو ہم نے لٹکا دیا ہے۔ تو سب سے آخری شعر جو لٹکا تھا وہ لبید شاعر کا تھا۔ وہ لبید بہت بڑا شاعر تھا، اس نے 7 معلقات لکھا تھا، یعنی 7 ایسے اشعار لکھے تھے کہ پورا عرب کے، یعنی جب وہ کامیاب ہوتا تھا تو پھر وہ سارے عرب کے شاعر اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے کہ آج سے آپ ہمارے امام ہیں اور ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے قابلیت کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو لبید شاعر آخری شاعر گزرا ہے، اس کے بعد پھر کوئی شعر لکھا نہیں گیا اس کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ۔ اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں لٹکی وہاں پر، الحمدللہ۔ تو وہ لبید جو 7 معلقات کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو آخری شعر لکھا تھا اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لبید کیا بات ہے اور تم شعر نہیں کہتے ہو؟ کہا کہ قرآن کے بعد میں شعر کہوں، میری مت ماری گئی، میں پاگل ہوں۔ قرآن کے بعد اب کوئی شعر نہیں، اب تو صرف قرآن چلے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو دنیا میں فساد ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اس کی 2 چیزیں میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول کو کتابیں ملی، مثلا توریت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں صرف احکامات تھے، صرف احکامات، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جو کتاب ملی انجیل، اس کے اندر احکامات کچھ بھی نہیں تھے، اس کے اندر صرف فضیلت تھی، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، نہیں کرو گے تو اس پر کیا سزا، وہ انجیل میں نہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ دیکھو جو سابقہ کتاب یعنی توریت ہے، حضرت موسیٰ کی کتاب ہے، وہی شریعت پر عمل ہوگا انجیل کے ساتھ میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو سن پال آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ توریت الگ، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے نیو ٹیسٹامنٹ، نیو آرڈر، یعنی ہم انجیل کو مانیں گے، ہم توریت کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے پھر توریت اور انجیل کو الگ الگ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب مطلب شریعت تھی، وہ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کو ملا کر کے ایک شریعت تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جب نازل فرمایا تو قرآن کے اندر احکام بھی ہے، وعید بھی ہے، کرنے کا حکم بھی ہے، نہ کرنے کی سزا بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اس وقت جو دنیا مسلمانوں سے ڈری ہوئی ہے، خاص میں سہمی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، چیلنج کو قبول کر سکے، سوائے اس کے کہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر ہر جملے کا جواب بھی ہے اور اس کا سزا اور ثواب بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارے خیال میں ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل نہیں کی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے طور پر بنا کے لے کے آتے ہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی قرآن کا ایک جو ہے کچھ حصہ بنا کے لے کے آؤ، 10 سورتیں ہی لے کے آؤ۔ پھر 10 نہیں بن پایا تو پھر کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ایک چھوٹی سی سورت انا اعطینا جیسی لے کے آؤ، والعصر جیسی لے کے آؤ، 3 آیتوں کی سورت ہے یہ، والعصر انا اعطینا اذا جاء نصر اللہ، کہا کہ ایسی چھوٹی سورت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی چھوٹی سورتیں آپ لے کے آئیے۔ آج تک دنیا کی طاقت اس کا جواب نہیں دے سکی اور قیامت تک نہیں دے سکتی، اس لیے دنیا کو پتا ہے کہ اگر نظام قرآن نافذ ہو گیا، اگر محروموں کو اس کا حق مل گیا، اگر مظلوموں کی داد رسی کرنے کا ذریعہ نکل گیا، اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ کر کے فیصلہ کرا سکتا ہے، اگر فیصلہ کرنے والا جج اپنے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا سکتا ہے، تو یہ طاقت اگر کہیں پر ہے تو وہ قرآن کے اندر ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے قرآن کا دشمن بن جاؤ، قرآن کو مٹا دو، قرآن والے کو مٹا دو۔ قرآن کی صدا مسجدوں سے آتی ہے، مسجدوں کو بند کرا دو۔ قرآن کو پڑھنے کا انتظام مدرسوں سے ہوتا ہے، مدرسوں کو جو ہے بند کرا دو۔ یہ سارا نظام قرآن کی دشمنی میں چل رہا ہے، مگر مسلمان خود قرآن کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان خود قرآن کا دشمن بنا ہوا ہے، پوری زندگی قرآن پڑھ رہا ہے، آج تک سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم نہیں، قل هو اللہ کا ترجمہ معلوم نہیں، انا آتینا کیا کہہ رہا ہے وہ معلوم نہیں، صرف ایک طوطی کی طرح رکھ لیا، دریچے شک دریچے شک۔ ایک بندہ ایک طوطا پال رہا تھا، اس نے ایک جملہ سکھا دیا اس کو، اب وہ بازار لے کے گیا، لے جانے کے بعد کہا کہ بھائی میرا طوطا بولتا ہے، بولے بولتا ہے سنا، تو طوطا سے کہا بھائی تیری قیمت 3000 ہے، دریچے شک، دریچے شک کا مطلب ہاں بھائی، یعنی فارسی کا جملہ ہے، بولا ہاں، تو خوش ہو کے لے گیا، 3000 میں لے لیا۔ اب جب گھر میں لے کے گیا، اب بول رہا ہے طوطے کے ساتھ، تو وہ ہر جملے میں دریچے شک دریچے شک، تو بولا بھائی یہ کیا مطلب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بول رہا، خالی یہی لفظ، تو ایک جملہ اس کو رٹا دیا گیا تھا، وہ بول رہا ہے۔ آج تک امت محمدیہ کا عالمیہ یہ ہے کہ آج تک 50 سال 55 سال 100 سال ہو گئے، مگر ہم وہی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا مطلب معلوم، نہ اس کا تقاضا معلوم، نہ اس کا حکم معلوم، نہ اس کا ذریعہ معلوم، کچھ نہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے آج ان تمام نفرتوں کا جواب صرف قرآن ہے۔ وہ قرآن سمجھے یا نہ سمجھے، آپ قرآن پیش کرو، قرآن ان کو خود بتا دے گا کہ تمہارا راستہ کیا ہے۔ کسی بھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھانا پڑے گا، نفرت کو پیار و محبت سے بجھانا پڑے گا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے غیر مسلم برادران وطن رہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے جتنی چیزیں خریدتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ ان کا طے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پکا ہوا چیز وہ نہیں کھاتے، مگر آپ کا فروٹ سے تو وہ منع نہیں کرے گا۔ آپ خود جائیے، تھوڑا سا تحفہ لے کے جائیے، یہ فروٹ ہم رمضان المبارک میں اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں، آپ ہمارے طرف سے قبول کر لیں۔ کھائے گا یا نہیں کھائے گا، مگر اس کے دل میں تھوڑی محبت ضرور آئے گی کہ یار یہ آدمی تو مجھے فروٹ بھی مجھے چھوڑ کے نہیں کھاتا، تو اس کو میں کیسے مار سکتا ہوں، اس سے میں کاروبار کیسے بند کر سکتا ہوں۔ جو نفرت کے پجاری ہے وہ نفرت کی آگ جلاتا رہے،
آپ تو پیار و محبت کی دیوی ہیں، آپ تو پیار و محبت کے جو ہے پرستار ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ آپ کوڑا کرکٹ ڈالنے والے کے گھر مزاج کرسی کے لے جایا کرتے تھے، گالی دینے والی کی بوڑھی عورت کی بوجھ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے کے راستے میں پھول بچھایا کرتے تھے۔ وہ ام جمیل جو آپ کے رشتہ دار بھی تھی، آپ کو بددعا دیتی تھی، آپ اسے دعا دیا کرتے تھے۔ آپ کو کنواں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اسی کنویں سے نکالنے کے لیے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اس لیے اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ایسا ہے، نہیں، اس میں سے گنے چنے آٹے میں نمک کے برابر، چنے میں کنکر کے برابر کچھ لوگ جو ہے نفرت کی آگ پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو محبت کی جو ہے شیتل پانی سے بجھا دیجئے اور ان کو ایک پیغام دے دیجئے۔ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچا دیں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر امن اور سکون آ سکتا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے آ سکتا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ زندگی میں آپ نے صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا۔ اسی قرآن کی برکت سے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰہٰ کے کچھ آیتیں سنی اور سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آیتوں کو سنے اور قرآن سن کر کے مسلمان ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کیمیا، یہ طاقت، یہ صلاحیت اللہ کے کلام میں، اور اسی کو ہم پسے پوچھ ڈالے ہوئے۔ ایک گاؤں کا واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک گاؤں پورا کا پورا گاؤں ناستک تھا، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، فجر کی اذان نہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ اس گاؤں کو برباد کر دو، تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل آئے، قریب تھا کہ اپنے پر لگاتے اس گاؤں کو الٹ دیتے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں اٹھاتی ہے، منہ ہاتھ دھلاتی ہے اور اس بچے کے سامنے کوئی کتاب رکھ کے کہتی ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ توتلی زبان میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کے کانوں میں یہ آواز گئی، فوراً رک گئے، اللہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اللہ، آپ کا ایک معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بندہ اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ جو آپ کو رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہے ہیں، اس گاؤں کو میں کیسے پلٹوں، کیسے اس کو تباہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل جاؤ اس بچے کی صدقے میں نے پورے گاؤں والے کو معاف کر دیا، پورے گاؤں والے کو بخش دیا۔ اندازہ لگائیے اس مبارک مہینے میں آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ بیٹھے ہیں قرآن کھول کر کے الحمدللہ پڑھ رہے، علماء فرماتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے۔ کیوں؟ ایک تو پڑھ رہا ہے اور ایک اٹک رہا ہے، اٹک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ پڑھتے نہیں، پرانے لوگ پڑھتے ہیں، بچپن میں نہیں پڑھے، کہا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کیوں؟ ایک اٹکنے کا ثواب، ایک پڑھنے کا ثواب۔ ارے وہ اللہ ہمارا اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے آپ کو دینے کے لیے۔ فرمایا گیا رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے راستے پہ لانے کے لیے شر کا شیاطین کو قید کر دیا۔ دریا کے مچھلیوں سے کہا کہ تم روزے داروں کے لیے دعائیں کیا کرو، ہواؤں میں
چلنے والے ہواؤں پر اڑنے والے پرندوں سے کہا کہ تم رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے دعائیں کیا کرو. دل میں گھسی ہوئی چوٹیوں سے کہا کہ تم روزے داروں کے لیے دعائیں کیا کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلینک چیک دے دیا آپ کے ہاتھ میں اور کہا کہ 30 دن کے لیے میں نے 30 چیک تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. اندا افطار ہی افطار کے وقت بیٹھ کر کے جو 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 مانگو گے سب میں دے دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے, بدلہ میں متعین نہیں کروں گا, جتنا چاہے تم لے لو. آپ ایک مزدور کو کہتے ہیں بھائی یہ کام ذرا میرا کر دو, انہیں پوچھتا ہے ایمان کتنا دیں گے؟ ارے یار تو کر کے دینا, میں تجھے اچھا دوں گا. کوئی سیٹ بڑا آدمی دل والا ملا تو کیا کرتا ہے؟ 1000 کی جگہ 10,000 دے دیتا ہے, 5,000 دے دیتا ہے. ارے وہ تو احکم الحاکمین ہے. اس نے کہا جو چاہو لے لو, جتنا چاہو لے لو, میں طے نہیں کروں گا. اسی لیے فرمائے گا 30 دن کا 30 بلینک چیک آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے, جتنا بھرنا ہے بھر لو. نوکری, بلڈنگ, فلیٹ, گاڑی, قرض داری, یہ وہ جو چاہے بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ, اللہ کبھی منع نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور کسی مشغولیت کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, ہم لوگ کی تجارت بھی تو اسی وقت چلتی ہے نا. اب سموسہ بیچنے والا اس وقت دعا کرے گا, وہ اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے, اس وقت بھلی گننے میں بیٹھا ہوا ہے. اب فروٹ بیچنے والا جو کاٹ کے فروٹ بیچ رہا ہے, اس وقت وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کے فٹافٹ کاٹ رہا ہے. وہ کہاں دعا کرے گا؟ کہا کہ بھائی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو. فرشتوں سے کہا کہ جو روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کا دل میرے طرف مائل ہے, فرشتوں تم اس کے حق میں دعا کرو. فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مزاج بنائیے, سمجھنے کا مزاج بنائیے. قرآن کو آج کے دن میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.